بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم جو ہمارا ہفتہ واری سلسلہ ہے اس کے ساتھ آج ایک نیا مضمون ہمارا ہوگا، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو 15-20 منٹ کے جو ریمائنڈر ہوتے ہیں، یاد دہانی ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے جو مضمون ہے اسلام میں، اور جو چیزیں کرنے والی ہیں ان کا شوق پیدا ہو جائے تاکہ ان کو ہم پھر سیکھ کے کرنے والے ہو جائیں۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ قرآن ہے، جو اللہ کی خاص کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، اس کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، کیا نصیحت ہے، وہ قرآن کے اندر کیا نصیحت ہے اور کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کے جو ہے لفظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ تو یہ الفاظ جب اللہ سے ہمیں پہنچے ہیں تو اس کا سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جبریل علیہ السلام، پھر جبریل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملے۔ تو بھلے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئے لیکن لفظ اللہ کے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے بڑی خاص کتاب ہے، اور 2 شہروں کے اندر، جو 2 بڑے شہر ہیں ان کے اندر تقریباً اس کا نزول ہوا، مکہ اور مدینہ، اور 23 سال تقریباً پیریڈ کے اندر، 23 سال کے عرصے کے اندر پورا قرآن مکمل ہوا جو ہم پھر پڑھ سکے۔ اور اس کے علاوہ اس قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، یعنی 30 اس کے حصے ہیں، 30 جز ہیں، تو 30 سپارے 114 صورتیں، اور 23 سال کا تقریباً وقت، اور مکہ مدینہ شہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام کو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تاکہ ہم تک یہ پھر پہنچا۔ تو یہ سارا یہ سلسلہ ہے ایک خلاصے کے طور پہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ تو جو میں نے آیتیں پڑھی شروع کے اندر، ایک آیت قرآن کی تلاوت کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے سوچ لینا ہے اور یہ مان لینا ہے، اور یہ ایک حصہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو جبریل علیہ السلام تک پہنچے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس میں چند مقصد ہیں اس قرآن کے، اور بہت سے مقصد ہیں۔ ایک آیت جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے اندر 4 مقصد بیان کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو موعظہ، کہ یہ کتاب جو ہے آپ کے لیے موعظہ ہے، یعنی یہ آپ کے لیے جو ہے نصیحت ہے، یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ شفا بھی ہے، نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے اور شفا بھی ہے، موعظہ و شفا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وہدی ورحمہ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو رحمت یعنی اللہ کی رحمت اس قرآن کے ذریعے ہمیں ظاہر ہو رہی ہے، ہدایت ہمیں مل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 مقصد ہمیں اس قرآن کے بتا دیے، اور اسی کے ساتھ دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بات کی تاکید کر رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ یہ کتاب جو ہے یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟
کہ مثال کے طور پہ آپ دنیا میں پیسے جمع کر رہے ہیں، ایجوکیشن جمع کر رہے ہیں، یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ جو ہے فیملی پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ جو ہے جو کہ کافی چیزیں ضرورت کی ہیں اور ثواب کی بھی ہیں اور ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کیا زیادہ بہتر ہے کمپیئر کی جب کیا جاتا ہے اور جب مقابلہ کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے جو کچھ اس دنیا میں تم کر رہے ہو ہوا خیر مما یجمعون، جو تم جمع کر رہے ہو اس سب سے بہتر جمع کرنا کیا ہے کہ اللہ کے الفاظ کو جمع کریں، اللہ کے قرآن کو جمع کریں اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زندگی کے اندر، کہ آپ اس قرآن کے اوپر آپ قرآن کو امپلیمنٹ کر رہے ہو اپنی لائف کے اندر، قرآن کی پریکٹس کر رہے ہو، پریکٹیکل قرآن پہ آپ چل رہے ہیں، جو عملی طور پہ قرآن پہ آپ چل رہے ہیں، تو قرآن وہ سب سے بہتر ہے. کیوں؟ دیکھیں سب کچھ جو ہے دنیا کے اندر ہے. قرآن کے الفاظ، قرآن کے لفظ جو ہیں اللہ سے جبریل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، تو وہ اس دنیا کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے اپنے الفاظ ہیں. تو قرآن ان سب سے بہتر ہے، ہوا خیر مما یجمعون. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بھی یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ بھئی جہاں یہ سب سے بہتر ہے اور یہ جو ہے بہتر اس کو جمع کرنا ہے، یہ سب سے یعنی آپ اس کو حفظ کریں، اس کو پڑھیں، اس پہ جو عمل کریں، یہ سب سے بہتر ہے. اسی کے ساتھ جو ہے کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا. اللہ ادھر بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو. جبریل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، لیکن نازل کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. کیوں؟ اب ادھر بھی ایک اور مقصد، کتاب انزلناہ الیک، آپ یہ آئی کتاب لیکن لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئے. تو روشنی، اندھیرے سے روشنی کی طرف یہ کتاب لے کے آئی ہے ہمیں، نور ہے یہ. اور کس انداز سے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اندھیرے میں، کوئی گناہوں کے اندھیرے میں ہے، کوئی پریشانی کے اندھیروں میں ہے، کوئی بیماری کے اندھیروں میں ہے، کوئی جو ہے مالی پریشانی ہے، مطلب ہر کوئی اس دنیا میں اندھیرے میں، مشکلات کے اندر ہے. تو اس کا حل کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت، قرآن پہ عمل، قرآن پہ اپنی زندگی، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور پھر آپ اس اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں. پریشان ہیں تو پریشانی دور ہوگی، بیماری ہیں تو بیماری انشاءاللہ دور ہوگی، مالی پریشانی ہے وہ دور ہوگی، کوئی اور پریشانی، قرآن کے ذریعے، قرآن سے رہنمائی، قرآن پہ زندگی. تو قرآن من الظلمات الی النور. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے بھی کہ بھئی یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا اندھیرا ہے، تو ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہے کہ بھئی اس کو اس اندھیرے سے نکالنے والی کتاب قرآن ہے، اسی طریقے سے رہنمائی کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے. ادھر ونس اگین پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمفیسائز کیا اور اس پہ تاکید کی کہ نازل کرنے والے اللہ ہیں. جبریل علیہ السلام ذریعے بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے. اللہ کو اس ذریعے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی کچھ سنت یعنی اللہ کا طریقہ، تو جبریل علیہ السلام پیغام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ حفاظت فرمائیں گے. اس لیے لا ریب فی، جو ہم کہتے ہیں شک نہیں اس کتاب میں. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں. تو جب سے قرآن نازل ہوا اور ابھی تک اور آنے والے قیامت تک اس قرآن میں چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن کی چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ حدیث کی روشنی میں مل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت. تو یعنی قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو کہ بہترین ہے. سب سے بہتر کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت کے ذریعے کر رہے ہوں. بہترین ذکر یعنی قرآن کی تلاوت. اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ تمہارے لیے نور ہے، جیسے کہا نا من الظلمات الی النور، تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے جائے گا. یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، نور ہے، روشنی ہے. تو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس لیے تمہارے لیے روشنی. حدیث کی اندر بھی یہ آ گیا کہ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے زندگی میں روشنی ہے. یہ تو تمہارے لیے جو زمین پہ ہو. آسمان والوں کے لیے کیا ہے؟ وہی چیز تمہارے لیے کیا شرف ہوگی
کہ آسمان والے جب کہ تم اللہ کی یاد میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت جو کہ بہترین یاد ہے اللہ کی، اس کے ذریعے سے، تو آسمان والا تمہارا ذکر کریں گے، یعنی فرشتے تمہارا ذکر کریں گے، یعنی فرشتے ہمارا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی تلاوت میں مشغول ہیں، اس پہ فخر کر رہے ہیں، آپس میں ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے بھی ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کیونکہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت یہاں پہ نور، اور فرشتوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے ذکر۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو اپنا جو ہے ایک زندگی کا حصہ بنائیں، کہ ہم قرآن کو عمل بھی کریں، اس کو سمجھیں، اس کو جو ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ اب اسی کے ساتھ ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کی اس کتاب کو، لیکن کچھ حصے جو قرآن کے ہیں وہ خاص ہیں، اور پورے قرآن خاص ہے، لیکن کچھ حصوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس میں کچھ صورتیں ہیں جو، اور کچھ آیتیں ہیں جس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ سورہ علق، سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں جو سورہ علق کی شروع کی ہیں، وہ قرآن کا پہلا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی 5 آیتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو پہلی 5 آیتیں سورہ علق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل ہوئیں، وہ پہلا جو جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو لے کے آنا تھا، اور اس کے اندر ہمیں 2 پیغام ملتے ہیں اگر ہم غور کریں۔ شروع کی آیت کے اندر ہی اقرأ، یعنی توجہ، علم کی طرف توجہ، یعنی پڑھنے کی طرف جو ہے توجہ، یعنی آپ جو ہے پڑھیں، علم سیکھیں، اور جو ہے تعلیم حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام جنہوں نے پیدا کیا، اس رب کے نام کے ساتھ جنہوں نے پیدا کیا، یعنی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، ادھر ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ اللہ کے نام کو نہ بھولیں، اللہ کے نام کو یاد رکھیں، اس پہ آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ اس کام میں آپ کی برکت ہوگی، اور دوسرا ہے کہ جب آپ یاد رکھیں گے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جنہوں نے پیدا کیا، تو پھر آپ اس کام میں ایمانداری سے کام کریں گے، آپ کو ذہن میں ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ جانتے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں اللہ کے نام سے شروع کریں، اور ہم جو ہے ادھر جیسے توجہ آ رہی کہ آپ علم کو سیکھیں، آپ جو ہے ایجوکیشن حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ جو ہے کچھ صورتیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، سورہ کوثر ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے، سورہ نصر ہے، سب سے آخری مکمل صورت ہے، جیسے سورہ علق کے 5 آیتیں پہلی ہیں، سورہ نصر مکمل سب سے آخری صورت ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے ایک آیت ہے جو عرفہ کے دن نازل ہوئی، 9 ذی الحجہ کو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اس آیت کے اندر پیغام مل رہا ہے کہ دین مکمل ہوا، اور جو ہے اللہ راضی اسلام سے، آپ ہمارے لیے اسلام پہ راضی ہو گئے، اور جو ہے ساری اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہم پہ مکمل ہو گئیں۔ تو وہ دین کا پیغام ہمیں عرفہ کے دن اس آیت کے ذریعے ملا۔ پھر سب سے سید الآیہ، آیتوں کی سردار، سب سے بہترین، سب سے اچھی آیت آیت الکرسی، وہ بھی قرآن کا حصہ۔ پھر سورہ ملک جو انشاءاللہ قبر عذاب قبر سے جو ہے انشاءاللہ بچنے کا ذریعہ، سورہ ملک، اس کی تلاوت۔ پھر سورہ واقعہ ہے جو رزق کی برکت اور رزق کی جو ہے کشادی کے لیے۔ اسی کے ساتھ سورہ یاسین ہے جو قرآن کا جو ہے دل کہہ لیں، قرآن کا خاص حصہ ہے، اور جو خواہش بھی کی گئی کہ بھئی ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین ہو، تو سورہ یاسین کو یاد کریں، سورہ یاسین کے دن میں تلاوت کریں۔ اسی کے ساتھ جو ہے سورہ رحمان، قرآن کا جو حسن ہے، تو یہ ساری صورتیں خاص، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، اور پھر اسی کے ساتھ 4 قل ہیں، اور آیت الکرسی جیسے بتایا۔ تو یہ قرآن کے خاص حصے ہیں۔ پھر قرآن تو پورا ہی خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے ایک ہمارا جو ہے تعلق پیدا ہو، ان آیتوں کے ساتھ، ان صورتوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے ساتھ، پورے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو۔ سورہ فاتحہ جو ہے ویسے تو پہلی صورت نہیں ہے، لیکن جو
قرآن کے اندر جو جس ترتیب سے ہمارے سامنے اب قرآن ہوتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلی صورت، پھر سورہ بقرہ دوسری، تو ادھر بھی فاتحہ نام پہ دیکھیں تو فاتحہ یعنی کھولنے والی، یعنی قرآن کی اوپنر ہے، قرآن کو کھول رہی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہر رکعت میں ہوتی ہے، ہر رکعت کو کھولنے والی، شروع کرنے والی شروعات جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ بڑی خاص صورت ہے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ یہ دلانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ سورہ فاتحہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ کیا ہے کہ ایک پہلے حصے کے اندر اللہ کی تعریف ہے، یعنی اندر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، پہلے حصے کے اندر اللہ کی تعریف، اور دوسرے حصے کے اندر اللہ سے مانگنا۔ تو یہ ہمیں ادھر کیا پیغام مل رہا ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں، اب جیسے کہ مثال کے طور پر بندے کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس سے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے جو ہے نا اس کو جیسے ایک جملہ کہتے ہیں بھائی اس کے پھول باندھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ وہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہ چیز عطا کرتی ہے جو آپ کو چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے اللہ کی تعریف کرنا، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ماں باپ سے بڑوں سے کچھ چاہیے تو اپنے ماں باپ کی تعریف اور گڑ گڑانا اور ساری چیزیں، پھر اس کو وہ چیز ملتی ہے، وہ چیز مانگتا ہے یا مانگتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہم اللہ کی تعریف کریں، پہلے اللہ کی تعریف کریں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں سورہ فاتحہ سے مل رہا ہے۔ تو پہلے حصہ جو ہے دعا مانگنا، یعنی پہلے حصہ جو ہے تعریف کرنا اور دوسرا حصہ مانگنا، یہ سورہ فاتحہ میں سکھا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کا پیغام دیکھیں بڑا خاص ہے، پیغام ہمیں مل رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تاکید کے ساتھ، یعنی کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر کچھ اور بھی، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں، کیونکہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہے اور مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ تو ادھر ایک چیز جو ہمیں مل رہا ہے کہ اللہ کو اپنا پروردگار مانیں، اللہ کو اپنا رب مانیں، اللہ کو اللہ مانیں، اس کے بعد اپنے آپ کو بندہ مانیں، یعنی بندگی کی حالت حاصل کریں، کیونکہ اللہ کو اپنا رب ماننا یہ آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ماننا یا بندی ماننا یہ مشکل ہے۔ جب یہ بندہ مان لیتا ہے دل سے، جان سے اور اپنی سمجھ سے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب مجھے اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ کی منشا کے حوالے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ کام کرنا ہے، کیوں؟ اس کے ساتھ دوسرا حصہ آ جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ جب آپ اللہ کو اللہ رب مان لیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مان لیں گے، اللہ سے ہی کی عبادت کرنا، اللہ سے ہی مدد مانگنا، پھر ہدایت جو ہے آپ کو صحیح معنوں میں ملے گی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو پہلے اللہ کو اللہ ماننا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ماننا، اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر اللہ سے جو صحیح ہدایت ہے، صحیح راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، انشاءاللہ وہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو یہ چیز سمجھنے والی چیز ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ ہمارے پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طرح سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اسی کے ساتھ قرآن کے ہم پہ جو ہیں چند حقوق ہیں، جیسے ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، ہر چیز کے جو ہے وہ کچھ ہم پہ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ہمارے حقوق ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر ہم نے جو فوائد اور جو مقصد یہ ساری چیز دیکھ لیا، اب ہمارے کیا، ہم پہ کیا قرآن کے حقوق بنتے ہیں، یعنی ہم نے کیا اپنی طرف سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے، قرآن کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ قرآن پہ یقین رکھنے کا کیا مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ بھائی قرآن پہ ہم یقین کرتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی جو ہے نا، نہیں، جیسے قرآن کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے اندر کوئی لفظوں میں کسی چیز میں کوئی شک نہیں، تو اس قرآن پہ ایسا یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اللہ کے لفظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ یقین، فرم بلیو قرآن کے اوپر۔ اسی کے ساتھ جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ اب رسپیکٹ، عزت، احترام کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں قرآن کا رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ نے کسی شیلف پہ قرآن کو رکھ دیا، آپ نے اوپر رکھ دیا، ایک تو یہ رسپیکٹ ہے کہ قرآن کو اوپر رکھا، آپ نے قرآن کی طرف پیر نہیں کیے، قرآن کو نیچے نہیں رکھا، تو ایک یہ رسپیکٹ ہے۔ دوسری رسپیکٹ کیا ہے؟ قرآن پہ عملی طور پہ رسپیکٹ دینا، یعنی آپ کہتے ہو میں کسی کی عزت کرتا ہوں تو آپ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ اس کو کسی کو مانتے بھی ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہے اس کو بھی آپ مانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کسی ملک کے رسپیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے بھی قانون کی فالو کر رہے ہیں۔ اس طرح اگر قرآن کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، قرآن کی عزت، تو قرآن کو آپ فالو کریں، قرآن پہ عمل کریں، یہ قرآن کی رسپیکٹ ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو یاد ہے زبانی اس کو پڑھیں، اور جو نہیں یاد قرآن کھول کے پڑھیں، یعنی قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر اسی کے ساتھ جو ہے، کیونکہ بہترین تلاوت بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، تو اس کو ہم اس کا اہتمام کریں۔ پھر اسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، یعنی قرآن کو سمجھیں۔ اب اس میں ایک چیز ہے جو مغالطہ ہو جاتا ہے، دو جماعت بن جاتی ہیں۔ ایک کا رجحان ہوتا ہے قرآن کو صرف سمجھنا ہے، صرف ترجمہ پڑھیں، صرف تفسیر پڑھیں کافی ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف قرآن کے عربی لفظ پڑھیں، وہ کافی ہے۔ دونوں گروپ کو، دونوں جماعتوں کو ہم درمیان میں لے کے آتے ہیں، جو کہتے ہیں صرف ترجمہ پڑھیں یا صرف تفسیر پڑھیں، جو کہتے ہیں صرف عربی پڑھیں۔ بیچ کے راستے میں آئیں، کیونکہ درمیانی راستہ دین کا صحیح راستہ ہے۔ اعتدال وہ کیا ہے کہ قرآن کے صرف لفظوں پڑھنے میں بھی بہت فائدہ ہے، قرآن کو سمجھنے میں بھی بہت فائدہ ہے۔ تو دونوں چیزیں کریں، کیونکہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لفظ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، قاف ہے، نون ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہ سارے لفظ، اب ان کا جو مطلب جو ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا جو ہے اجر مل رہا ہے۔ الف لام میم، تو آپ کو الف حرف، لام حرف، میم حرف، یعنی ہر حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں، یعنی 30 نیکیاں الف لام میم پہ مل رہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن کو پڑھنا، اس کے لفظ پڑھنا، اس کے حرف پڑھنا، وہ بھی ثواب سے خالی نہیں، وہ نور ہے جو آپ کو نور مل رہا ہے اس سے۔ اسی کے ساتھ سمجھنا، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن عربی میں پڑھیں اور اس کو سمجھے بھی، دونوں ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ جو پونڈر کریں کہ بھئی کس لیے آئی، کیا اس میں میرا پیغام ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں۔ تو قرآن کے اوپر غور کریں، فکر کریں، اسی کے ساتھ قرآن پہ عمل کریں، امپلیمنٹ کریں اپنی لائف کے اندر، عملی طور پہ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اور پھر آخری بات، قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، لوگوں میں قرآن کا پیغام پہنچائیں، قرآن کا صحیح پیغام پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے قرآن کیا ہے۔ قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے، دونوں عالم کے لیے، دونوں جہاں کے ہدایت ہے۔ تو اس کو ہم سمجھیں۔ آخر میں بات یہ کہنی ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے کا جو ہمارا یہ پیغام تھا، اس کا جو آپ کے لیے ویکلی جو ہمارا چیلنج ہے، یعنی جو ہمارا ہفتہ واری ایک ترغیب ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن سے ہم تعلق پیدا کریں، جس طرح بھی بات کی، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو صحیح پڑھیں، قرآن کو جو ہے پڑھے بھی، سمجھے بھی، اور قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔